بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، مٹی کا سودا کرتے ہو، سونے کا بھاؤ ملتا ہے؟ کوئی ٹپس ہی بتا دو۔ ویسے تاجر بتاتا نہیں ہے، کہا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میرے پاس کچھ راز ہیں۔ سب سے پہلا راز ہے کہ آج تک میں نے تجارت کی وجہ سے نماز باجماعت نہیں چھوڑی۔ کہا دوسرا راز یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی تیسرا راز؟ کہا تجارت اللہ نے عقل و فہم دی ہے، میں نے کبھی طمع اور لالچ نہیں کیا۔ تاجر ہمیشہ اپنا بیڑا غرق کرتا ہے تو جب اس کے اندر لالچ اور طمع آ جاتا ہے۔ اور میں 3 دن سے زیادہ جانور اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، ایک مرتبہ میں 1000 اونٹ خرید بیٹھا تو میں نے جتنے کا خریدا اتنے کا ہی بیچ دیا۔ لیکن اللہ نے عقل دی تھی، بیچتے بیچتے میرے ذہن میں بات آئی، بات ابھی ہو رہی تھی کہ ابھی اونٹ سارے لے جاؤ، ان کی رسیاں میں اتاروں گا۔ 1000 رسیاں اتار لیں اور ایک ایک درہم کی رسی بیچی، اللہ نے 1000 درہم اس میں بھی پروفٹ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تجارت کو فروغ اس طرح دیا۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، نماز کا وقت ہوتا دکان بند، وہ اللہ اکبر کمانا سمجھتے تھے اللہ ہی بڑا ہے، اب دکان بڑی نہیں ہے، اب کاروبار بڑا نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ دیا ہے، اب کوئی کسٹمر مجھ سے ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ جب تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو تجھے کبھی بھی خوف نہیں کھانا چاہیے کوئی تجھ سے ناراض ہوتا ہے کہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی کروائیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ خود تو راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی راضی کرواتے ہیں۔ اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ خود تو ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کرواتے ہیں۔ ساری کائنات کے دل تو اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، اللہ جدھر چاہے موڑ دے۔ دنیا کی طاقت کیا ہے کہ یہ کسی سے راضی نہ ہو جب اللہ چاہتا ہو۔